السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الکریم ندیم خان پور سے بول رہا ہوں۔ محترم جامی صاحب اپنے بزم خطبہ میں سارے دوستوں سے کہہ دیں کہ ٹوبا ٹیکسنگ کے معروف عالم دین حضرت مولانا محمد عبداللہ لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اکابر و اسلاف کی ایک یادگار تھے، نشانی تھے، اور پرانے بزرگوں کے گویا ان کی ایک علامت تھے، اور اللہ نے پوری زندگی ان سے دین کا کام لیا ہے۔ خصوصاً عقیدہ ختم نبوت پر ان کا ایک اچھا کردار تھا اور بڑا کام تھا، اور اپنے ضلع میں بھی وہ امن کی ایک علامت تھے اور اہل حق کی ایک عظیم نشانی تھے۔ حضرت مولانا عبداللہ لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لدھیانہ کے ان علماء اور مشائخ کی ایک یاد تھے جن لوگوں نے عقیدہ ختم نبوت پر کام کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ مرزا قادیانی کے دعوی نبوت کے بعد سب سے پہلے اگر بر صغیر میں کسی نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے تو وہ علماء لدھیانہ کا ایک اجتماع ہوا تھا، یا یوں سمجھے ان کا ایک کٹ ہوا تھا۔ ان لوگوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ قادیانی کافر ہے، اس کے حوالہ جات کو نقل کر کے، تو وہ وہاں سے علماء لدھیانہ کی گھٹی میں عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے نائب امیر رہے۔ حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی شہید بھی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ذمہ دار اور اس کے امیر رہے۔ ایسے ہی مولانا عبداللہ مرحوم نے بھی پوری زندگی عقیدہ ختم نبوت پر گزاری ہے۔ تو صحابہ اہل بیت سے بھی ایک عقیدت اور محبت تھی ان کو، اور وہاں اپنا ٹوبے میں غلہ منڈی کی مرکزی جامع مسجد میں یہ وہاں مستقل امام اور خطیب بھی رہے، اور پوری زندگی قرآن و سنت کی دعوت دیتے رہے اور اہل حق سے وابستہ رہے۔ اور ان مشکل اوقات میں جب بھی کبھی اہل حق پر کوئی آزمائش آئی ہے تو یہ ہمیشہ اہل حق کے ساتھ انہوں نے بھرپور تعاون بھی کیا ہے۔ تو ان کے بلندی درجات کے لیے خصوصی طور پر دعا فرمائیں۔ ان کے بیٹوں میں مولانا سعد اللہ لدھیانوی صاحب جو پاکستان علماء کونسل کے مرکزی ذمہ داروں میں بھی ہیں، اور ایسے ان سے بھی بڑے بیٹے عزیزی عبید اللہ، ان کے ساتھ میرا بھی تقریباً 20-25 سال سے ایک دینی تعلق ہے، اور مولانا خود عبداللہ صاحب مرحوم کے پاس ساتھ میرا تقریباً میں کہہ دوں تو 30 سال سے زیادہ پرانا تعلق ہے، اور میں نے ٹوبے میں سب سے پہلی تقریر انہی کی مسجد میں جا کر یوم صدیق اکبر کے حوالے سے کی تھی۔ تو بہرحال بہت عظیم آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور تمام پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بزم کے تمام ساتھیوں سے فرمائیں، اپنے اپنے علماء اور خطباء سے بھی، تاکہ وہ ان کے لیے بلندی درجات کی اپنے اجتماعات پہ، اپنے خطبہ